پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما پیپرز انٹرنیشنلی جاری ہوئے تھے 3 اپریل 2016 کو. 3 اپریل 2016 کو جب پاکستان میں یہ معاملہ جاری ہوا تو اس وقت آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف, اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کا سال تھا, اور جب یہاں پر یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو رہی تھیں تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے راحیل شریف, ان کی خواہش تھی کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کر دی جائے, اور صورتحال اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے سینیٹر عرفان صدیقی کے ذریعے اور اس وقت کے آئی بی چیف کے ذریعے اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے اس وقت کے جو پرائم منسٹر نواز شریف ان کو پیغام بھیجا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. اس وقت کے صدر کو بھی پیغام دیا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے, نہیں کی گئی. بلکہ جب یہ پیغام اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو گیا کہ اس طرح آرمی چیف راحیل شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے, تو جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک پیغام رساں کو بتایا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو بتائیں کہ اس سے ان کی بدنامی ہوگی. تو اس پر راحیل شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, پیغام رساں کو پیغام دوبارہ دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ یوں کریں کہ تینوں سروسز چیف کی جو ہے توسیع کر دیں. جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ راحیل شریف صاحب نے پیغام دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, آپ کا جو پاناما کا کیس ہے وہ میں دیکھ لوں گا, یہ ختم ہو جائے گا پاناما کا کیس. اور آپ یہ سوچئے کہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ کیس یہاں پر میڈیا میں بنایا جا رہا تھا, میڈیا میں بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو پیش کر رہے تھے. اور کیس کیا تھا پاناما میں؟ یہ ایون فیلڈ کیس کی بات کر رہا ہوں میں. ایون فیلڈ کیس یہ تھا کہ 93 میں 1993-94 میں اپارٹمنٹس لنڈن میں خریدے گئے تھے, جس کی جو ملکیت ہے 2006 میں وہ مریم نواز کو ٹرانسفر ہوئی تھی اور ان کے ایک بھائی کو ٹرانسفر ہوئی تھی. تو ان کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر کیس یہ تھا کہ یہ اوریجنلی ملکیت ان کی ہے, یعنی کہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے یا بے نامی ہے. تو جو تحقیقات ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی عدالت لگائی تھی, اور سپریم کورٹ نے عدالت لگا کر جناب واجد زیاد صاحب کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی قائم کی تھی, جس میں اس وقت کے جو نیب راولپنڈی کے تھے عرفان نعیم منگی تھے, وہ بھی شامل تھے, پھر اور مختلف محکموں کے لوگ تھے, آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ایک بریگیڈیئر بھی بیچ میں شامل تھے. ان تمام لوگوں کی جو جے آئی ٹی تھی جو تحقیقات کر رہی تھی, اس کے اوپر بھی ایک نگران جج مقرر کیا گیا تھا. وہ جج صاحب آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. اور پھر اس جے آئی ٹی نے جو اپنی فائنڈنگ دی, اس فائنڈنگ میں جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہے اس کی جو ملکیت کا ڈاکیومنٹ تھا کہ یہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے یہ نواز شریف کی ملکیت ہے, وہ نہیں ہے موجود اس میں. آپ چیک کر لیں, وہ جو 12 یا 13 والیوم کی جو جے آئی ٹی ہے اس میں وہ ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے کہ یہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف کی ملکیت ہے, نمبر 1. پھر دوسری چیز جو ہونی چاہیے والیوم تو کھلا بھی نہیں ابھی تک اعزاز, ہو سکتا ہے اسی میں والیوم نمبر 10, وہ والیوم نمبر 10 نہیں کھلا, وہ والیوم نمبر 10 نہیں کھلا, وہ نہیں, اس میں بھی نہیں ہے. وہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ والا والیوم ہے, اور اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے, اس میں بھی یہ باتیں یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہاں پر ملکیت کا ڈاکیومنٹ نہیں تھا. دوسری بات کیا ہو سکتی تھی کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ثابت کرتی کہ یہ جو ایون فیلڈ ہے یہ نواز شریف نے کرپشن کے پیسوں سے بنائے ہیں یا بے نامی بنائے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے ثابت نہیں کیا, اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں آئی. اور پھر یہ جو فائنڈنگ ہے یہ سپریم کورٹ میں گئی, اور سپریم کورٹ نے یہ نیب میں بھیج دی, اور وہی عرفان نعیم منگی جو کہ اسی جے آئی ٹی کے ممبر تھے, اسی جے آئی ٹی کے رکن تھے, وہ ڈی جی تھے نیب راولپنڈی کے, ان کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ پروٹیکشن دے رکھی ہوئی ہے, اور آج تک ہے ان کو سیکیورٹی رینجرز کی اور پولیس کی دی ہوئی ہے, آج تک ہے تمام جے آئی ٹی ممبرز کو. اور پھر انہوں نے اپنی ہی جے آئی ٹی جو خود انہوں نے تیار کی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیے کہ ایک جگہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ملزم ہے, دوسری جگہ وہ بیٹھ کے خود بھی پراسیکیوشن بن کے وہ کیس فائل کر رہے ہیں اور ایویڈنس کوئی نہیں ہے, اور اس کے اوپر نیب کی جو عدالت ہے وہ سزا دے دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے جو جج تھے خدا ان کو غریق رحمت کرے, ان کی کچھ ویڈیوز بھی تھیں جن کے اوپر ان کو بلیک میل کیا گیا, اور وہ چیزیں بڑی افسوسناک ہے. اور پھر ان جج صاحب نے ملاقات کی سابق وزیر اعظم سے اور ان کے بیٹے سے, اس کی بھی ریکارڈ کے اوپر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جس طرح سے وہ معذرت کر رہے ہیں.
تو اب یہ ساری سزائیں ہوگی. اب ذمہ داری دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جو رحیل شریف صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی, ان کی جگہ جنرل باجوہ آ گئے, اور جنرل باجوہ شروع میں جب وہ آئے تھے تو وہ اس وقت کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نواز شریف, وہ اس کے ساتھ ان کے اختلافات نہیں تھے. اور یہ بات جو ہے کہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا, بالکل انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کا نام بیچ میں نہ ہو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو بات پوری ہے, جو بات آنی چاہیے کہ آج عدالت اس سارے معاملے کو انڈو کر رہی ہے. کیا اس وقت کے کرداروں, یعنی کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے ججز تھے جنہوں نے بیٹھ کے وہ بینچ بنایا تھا, جن میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے اور ایک دو جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں, کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا ان کو اس بات کی کوئی شرمندگی ہوگی؟ کیا اس وقت کی جو جے آئی ٹی ہے جس کے سربراہ واجد ضیاء تھے اور اس کے اندر عرفان نعیم منگی اور 2 بریگیڈیئر صاحبان اور باقی افسر تھے, کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ کیا وہ جتنا وقت گیا ہے, جتنا وقت ضائع ہوا ہے, ریاست کی انرجی ضائع ہوئی ہے, کیا اس کے اوپر سوال ہوگا؟ اور آخری بات, یہ بات ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی اور سویلین بالادستی کی. جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, اس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کھیل بند ہونا چاہیے. آج بھی ہم دائروں کا سفر کر رہے ہیں.